امت کو جہالت سے نکالو کہ ہر چیز کو علم قرار دے. امت کی جہالت سے نکالنا ہے کہ امت ہر چیز کو علم قرار دے. علم صرف وہ ہے جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. میرے بزرگ دوستو عزیزو، سوچو تو صحیح، ہم تو دنیا کے فنون کو علم کا درجہ دے رہے ہیں، وہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے عالم کہلاتے ہیں قرآن کو سمجھنے والے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، جن کا درجہ یہ ہے، انہیں خیال ہوا کہ قرآن بھی سیکھ لیا، حدیث بھی سیکھ لی، سب کچھ حاصل کر لیا ہے، اب تھوڑا بہت یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکامات نازل ہوئے تھے، تاکہ ہمیں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی علم حاصل ہو. توریت میں کیا احکامات ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں کوئی کسر باقی تھی کہ اس کو چھوڑ کر توریت پڑھی ہے، بلکہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر کے دل میں ڈالی جاتی تھی. حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے احکامات نازل ہوئے ہیں، اس درجے کے عالم ہیں عمر. خیال یہ ہوا کہ توریت بھی پڑھیں، اور اس کے چند اوراق پڑھ کر ہاتھ میں لے کر آئے. مجھے عمر یہ کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے شوق سے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں نے توریت کا علم حاصل کیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکامات نازل ہوئے. اتنا کہنا تھا حضرت عمر کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، اور ایسا غصہ کہ آپ ممبر پر چڑھے اور سارے صحابہ جمع ہو گئے. انصار آپ کے غصے کو دیکھ کر تلواریں لے کر آ گئے. کس بات پر غصہ ہے؟ کس نے ستایا اللہ کے نبی کو؟ سارا غصہ حضرت عمر پر تھا کہ جو علم میں لے کر آیا ہوں، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم نے توریت پڑھی؟ فرمایا کہ اے عمر، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا سوائے میرے طریقے کے، اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے. عمر رضی اللہ عنہ عرض کیا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ، یعنی اتنے غصے میں تھے آپ غور کریں، جو چیز علم تھی نبی پر نازل ہوئی اور منسوخ ہو گئی، اس کو ایک عالم نے حاصل کیا عمر نے، اس پر اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا. جو چیز علم ہی نہیں ہے سرے سے، اس کو لوگ حاصل کریں مسلمان اور علم الہی سے جاہل ہوں، ان پر اللہ کے نبی کو قیامت میں کتنا غصہ آئے گا. اس لیے علماء کے مجالس کو اپنی سب سے پہلی ضرورت سمجھو. علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. علماء کی طرف بدگمانیوں کو ختم کرو. علماء کی طرف سے بدگمانیوں کو ختم کرو. مدارس اسلام کے قلعے ہیں، اس میں ہمارے دین کی حفاظت ہے. ہم نہیں کہتے کہ دنیا نہ پڑھاؤ، ہم اسے نہیں روکتے، لیکن جب تک وہ علم جو فرض ہے مسلمان پر، جس پر اس کی آخرت کے بننے بگڑنے کا مدار ہے، جب تک ان علوم کو حاصل نہ کر لے، اس وقت تک اس کا کسی کام میں لگنا اپنے فریضے کو ضائع کرنا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، مسلمان کو اس پر فخر کہ اس کے پاس دنیا کے فنون ہیں، مسلمان اس پر فخر کرے؟ ہرگز نہیں. مسلمان کے فخر کرنے کی چیز علم ہے کہ علماء قیامت میں اونچے ٹیلے پر ہوں گے. علماء الگ دکھلائے دیں گے قیامت کے دن. ساری امت میں علماء الگ پہچانے جائیں گے. مسلمان اس پر فخر کرے کہ اس کے پاس دنیا کے فنون ہیں. یاد رکھنا یہ بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے فنون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے. دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے. مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی فن پر فخر کرے، کیونکہ خود اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. کہ جب انبیاء علیہ السلام قوموں کے پاس اللہ کا علم لے کر آئے تو قوموں نے نبیوں کے علم کا مذاق اڑایا، اور جو فنون ان کے پاس تھے جن کو وہ علم سمجھتے تھے اس پر انہوں نے فخر کیا. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا ان کے نبیوں والے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو، مسلمان کا دنیا کے فضل و فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے. ہم اپنی طبیعتوں کو بدلیں. ساری جہالت اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے.
جتنا اللہ کی ذات عالی کا تاثر ہوگا اتنا ہی اس کے علم سے متاثر ہوں گے. یہ اللہ کے غیر کا تاثر ہے جو ہمیں اللہ کے علم سے روکے ہوئے ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس علم پر آنا ہے جو علم امت فرض کیا گیا ہے. اس میں اور نماز کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس سے نماز فرض ہے اس طرح علم فرض ہے. اس سے نماز فرض ہے اس طرح علم فرض ہے.